السلام علیکم دوستو، میں پروفیسر خالد عمر ایک نئی کہاوت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری آج کی کہاوت کا عنوان ہے ٹپکے کا ڈر ہے۔ یہ کہاوت عام طور پہ اس موقع پہ بولی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی آفت یا مصیبت کے آنے کی وجہ سے خوف کا شکار ہو۔ تو آئیے اب ہم اس کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سپاہی گدھے پر سوار ہو کے روزگار کے حصول کے لیے باہر نکلا اور بالآخر سفر کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں اسے روشنی نظر آئی۔ جب وہ اس روشنی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک جھونپڑی تھی جس کے اندر ایک بڑھیا موجود ہے۔ لہٰذا وہ بڑھیا سے اجازت لے کر جھونپڑی کے اندر گیا چلا اور بڑھیا سے مخاطب ہو کر بولا کہ اماں جان، کیا یہاں پہ شیر تو نہیں آتا؟ بڑھیا نوجوان سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹا، شیر کی تو مجھے خبر نہیں اور نہ ہی مجھے شیر کا ڈر ہے، مجھے تو ٹپکے کا ڈر ہے۔ اصل میں بڑھیا کا اشارہ اپنی جھونپڑی کی چھت کی طرف تھا۔ بڑھیا کی جھونپڑی کی چھت انتہائی بوسیدہ تھی، چونکہ باہر بارش بھی ہو رہی تھی اور بڑھیا کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں اس کی چھت ٹپکنا شروع نہ کر دے۔ لہٰذا اس نے نوجوان سے کہا، مجھے شیر کا نہیں بلکہ ٹپکے کا ڈر ہے۔ اتفاق سے شیر بھی جھونپڑی کے باہر موجود تھا اور وہ بڑے غور سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے جب بڑھیا کی زبان سے ٹپکے کا لفظ سنا تو وہ سمجھا کہ شاید ٹپکا کوئی بہت بڑی بلا کا نام ہے۔ اسی اثناء میں گدھا جو باہر بندھا ہوا تھا، اس نے جب شیر کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور مارے خوف کے اس نے ہنہنانا شروع کر دیا۔ گدھے کا شور سن کے سپاہی اپنی لاٹھی لے کر باہر نکلا اور اندھیرے کی وجہ سے اس نے وہ لاٹھی شیر پر برسانا شروع کر دی۔ اصل میں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے گدھے کو مار رہا ہے، لیکن وہ گدھے کی بجائے شیر کو مار رہا تھا۔ دوسری جانب شیر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہی ٹپکا ہے جس کا ذکر بڑھیا نے کیا ہے، لہٰذا وہ چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ جب سپاہی نے اسے بہت زیادہ مارا تو اس کے بعد اس نے رسی لی اور رسی شیر کے گلے میں ڈال کر اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو سپاہی اس شیر کے اوپر سوار ہوا جسے اصل میں وہ اپنا گدھا ہی سمجھ رہا تھا، اور وہاں سے نکل کر ایک نئی بستی کی طرف چل دیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک محل آیا، لہٰذا یہ وہاں پہ رکا اور اس نے شیر کو اس محل کے باہر ایک چیز کے ساتھ باندھ دیا اور خود اندر جا کے آرام کرنے لگا۔ جب سورج طلوع ہوا اور لوگ اکٹھے ہوئے تو وہ یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ایک شیر رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ لہٰذا لوگوں نے یہ خبر بادشاہ کو دی۔ دراصل یہ بادشاہ کا محل تھا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا تو اس نے اس سپاہی کو بلوایا اور اس کی بہادری سے مخاطب ہو کے اسے بہت سے انعام و اکرام سے نوازا اور سلطنت کے اندر اسے بہت بڑے عہدے پر فائز کر دیا۔